دنیا امریکہ کے بغیر بھی آگے بڑھ سکتی ہے، چینی صدر کا بڑا بیان، ٹویٹر پر لکھا، اگر امریکہ دنیا کا احترام کھو بیٹھا ہے تو وہی سبق سیکھے گا جو ہر زوال پذیر سلطنت نے دیر سے سیکھا۔ کہا دنیا کسی کے لیے نہیں رکتی، ہمیشہ آگے بڑھتی رہتی ہے۔ ہر سلطنت نے خود کو ناگزیر سمجھا، ہر ایک کا سورج غروب ہوا، طاقت کمزور پڑ جاتی ہے، اثر و رسوخ بدل جاتا ہے۔ ایران سے مذاکرات کے موڈ میں نہیں ہوں، واشنگٹن واپسی کا مقصد جنگ بندی نہیں، تہران سے شہریوں کے انخلا کی تنبیہ ان کے تحفظ کے لیے ہے۔ امید ہے اسرائیل ایران پر اپنے حملوں میں نرمی نہیں کرے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی صحافیوں سے گفتگو، کہا ایران کے ساتھ جوہری مسئلے کا حقیقی خاتمہ چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں ایران اپنا پورا جوہری پروگرام ترک کر دے۔ اسرائیل ایران تنازع کے مستقل حل کی تلاش میں ہوں۔ امریکی صدر کی فرانسیسی صدر میکرون پر تنقید، بولے فرانسیسی صدر میکرون کے بھوکے ہیں، G7 سے جلدی واشنگٹن پہنچے تو میکرون نے غلط سمجھا۔ ایران کے اسرائیل پر تابڑ توڑ حملے، موساد کے ہیڈ کوارٹرز تباہ، عمارت میں آگ بھڑک اٹھی۔ تازہ حملوں میں اسرائیل کے ملٹری انٹیلیجنس سامان کی عمارت کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ تل ابیب میں سائرن گونج اٹھے، وسطی اسرائیل میں دھماکے سے ساحلی پٹی پر عمارت تباہ۔ مقبوضہ بیت المقدس میں بھی بڑے دھماکے کی آواز سنی گئی، درجنوں میزائل اور اسٹیلتھ ڈرونز اسرائیل پر بجلی بند کر گرے، 3 اسرائیلی ہلاک۔ حیفا ریفائنری کی پیداوار روک دی گئی، گولان کی پہاڑیاں دھماکوں سے گونج اٹھیں۔ بیر الصبا شعلوں کی لپیٹ میں، تسنیم نیوز ایجنسی نے حملے کی ویڈیو بھی جاری کی۔ اسلامی پاسداران انقلاب کے کمانڈر کا کہنا ہے کہ چند گھنٹوں میں اسرائیل پر حملے مزید تیز کر رہے ہیں، حملوں کا نیا سلسلہ شروع کیا ہے جس میں جدید ہتھیاروں کا استعمال کیا جا رہا ہے، اب پہلے سے زیادہ شدت سے حملے کیے جائیں گے۔ تہران اور تبریز سمیت کئی شہروں پر اسرائیل کے فضائی حملے، تہران سے انخلا کی وارننگ کے بعد ٹی وی چینلز اور اسپتالوں پر بھی بمباری۔ مشرقی اور مغربی تہران میں سویلین آبادی پر حملے، صہیونی فورسز کی تازہ کارروائیوں میں تہران کی سوا ہائی وے، کرمان شاہ میں ورکشاپ، اسپتال اور اعلام میں فائر اسٹیشن کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی حملوں میں شہداء کی تعداد 244 ہو گئی، خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد شامل، سینکڑوں زخمی ہوئے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے ایرانی میڈیا ہاؤسز اور سول عمارتوں پر اسرائیلی حملوں کو اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ جاپانی وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطے میں عباس عراقچی نے کہا ایران امریکہ نیوکلیئر بات چیت کے دوران کیے گئے حملوں کا مقصد واضح ہے، اسرائیل مشرق وسطی میں امن کا سب سے بڑا دشمن اور تخریبی قوتوں کا مرکز ہے۔ امریکہ اسرائیل ایران تنازع کو مزید ہوا دے رہا ہے، ٹرمپ جلتی پر تیل نہ ڈالیں، ترجمان چینی وزارت خارجہ ٹرمپ کے تہران کو خالی کرنے کے بیان کے بعد سخت رد عمل۔ اسپین کے وزیر خارجہ ہوزے مینوئل نے بھی زور دیا کہ دونوں ممالک کو حملوں کو روک کر مذاکرات کی میز پر واپس آنا چاہیے۔ صدر ٹرمپ کی سچویشن روم میں اہم بیٹھک، پینٹاگون نے خطے میں امریکی فوجیوں کی موجودگی مزید بڑھا دی، 2 جنگی بحری جہاز اور تھاد میزائل ڈیفنس سسٹم تعینات۔ ترجمان ایلیکس فائفر کا کہنا ہے کہ مشرق وسطی میں امریکی فورسز محض دفاعی پوزیشن میں ہیں اور یہ پالیسی تبدیل نہیں ہوئی۔ وزیر خارجہ ساکھدار اور متحدہ عرب امارات کے نائب وزیر اعظم کا رابطہ، دونوں رہنماؤں میں خطے کی بدلتی صورتحال پر تبادلہ خیال، ایران پر اسرائیلی جارحیت پر بھی گفتگو، دونوں نائب وزرائے اعظم کا خطے میں کشیدگی پر تشویش کا اظہار، علاقائی امن اور استحکام کے لیے فوری اقدامات پر اتفاق۔ پاکستان اور سعودی عرب سمیت 20 ممالک کی اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت، ایران کے دفاع کے بعد مشترکہ بیان جاری، ایٹمی تنصیبات پر حملے عالمی قوانین کی خلاف ورزی، سفارتکاری واحد حل قرار، بحری راستوں کی سیکیورٹی پر زور، مشرق وسطی کو جوہری ہتھیاروں سے پاک زون بنانے اور فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ G7 ممالک ایران اسرائیل تنازع جلد حل کرنے پر زور، G7 رہنماؤں کا مشرق وسطی سے متعلق مشترکہ اعلامیہ جاری، مطالبہ کیا گیا کہ کشیدگی میں کمی کے بعد غزہ سمیت خطے میں جنگ بندی کی جائے، ایران کو جوہری ہتھیار بنانے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اعلامیے میں اسرائیل کے دفاع کے حق کو تسلیم کیا گیا۔ ایران اسرائیل کشیدگی کے باعث اسرائیلی فضائی حدود بند، غیر ملکی سیاح اور شہری کشتیوں کے ذریعے قبرص منتقل ہونے لگے، ہزاروں افراد کی بھاری رقوم دے کر اسرائیل سے فرار کی کوشش، حیفا اور اسکلان کی میرینا بندرگاہیں منی ٹرمینل کا منظر پیش کرنے لگیں، چین کا بھی اپنے شہریوں کو فوری اسرائیل چھوڑنے کا حکم۔ ایران کے بیلسٹک میزائلز نے آئرن ڈوم کی قلعی کھول دی، ریٹائرڈ امریکی کرنل ڈیوس کو اسرائیلی تباہی پر تشویش، بولے ایران کے میزائل ناقابل برداشت ثابت ہوں گے، امریکی فوجی ایرانی میزائلوں کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، اگر جنگ ہوئی تو امریکہ سنگین نقصان اٹھا سکتا ہے۔
ایرانی صحافی اسرائیل کے خلاف جنگ میں مزاحمت کا استعارہ بن گئے. حملوں سے بے خوف صہیونی فورسز کا چہرہ بے نقاب کرتے رہے. اسرائیلی حکومت کو للکارتے رہے. زخمی ہاتھ سے خون بہتا رہا لیکن ایرانی صحافی نے سچائی کا علم تھامے رکھا. غزہ میں بھی صہیونی دہشت گردی کا سلسلہ جاری. خان یونس میں صہیونی فوج نے امدادی مرکز پر فائرنگ کر کے مزید 51 قحط زدہ فلسطینیوں کی جان لے لی. درجنوں زخمی ہو گئے. اسرائیلی فوج مستقل امدادی مراکز پر امداد کی تلاش میں آئے لوگوں کو نشانہ بنا رہی ہے. عراق اور ایران میں پھنسے پاکستانی زائرین اور طلبہ کی بحفاظت وطن واپسی. دفتر خارجہ میں کرائسس مینجمنٹ یونٹ فعال. 152 طلبہ کو آج پاکستان پہنچایا جائے گا. تفتان سے اب تک 600 سے زائد پاکستانی وطن واپس پہنچے ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا جنر یونیورسٹی برائے خواتین کراچی کا دورہ. ڈی جی آئی ایس پی آر کا یونیورسٹی آمد پر انتظامیہ اور طالبات نے پرجوش استقبال کیا. طالبات کو آپریشن بنیانم مرصوص میں دشمن کے ناپاک ارادوں کو نیست و نابود کرنے پر پاک افواج کی حکمت عملی قربانیوں سے آگاہ کیا. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا دورہ امریکہ. واشنگٹن میں اوورسیز پاکستانیوں سے ملاقات. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو شاندار خراج تحسین پیش کیا گیا. آپریشن بنیانم مرصوص میں مسلح افواج کی کارکردگی کی تعریف. آرمی چیف نے پاکستان کا بہتر تشخص اجاگر کرنے پر اوورسیز کمیونٹی کو سراہا. مشترکہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تعاون کی ضرورت پر زور دیا. جنرل سید عاصم منیر نے اوورسیز پاکستانیز کو وطن کا سفیر قرار دیا. کہا ملک کی ترقی میں سمندر پار پاکستانیوں کا اہم اور کلیدی کردار ہے. بلوچستان کا مالی سال 2025-26 کا 1055 ارب روپے سے زائد حجم کا بجٹ پیش. پی ایس ڈی پی کے لیے 249.50 ارب روپے مختص. آئندہ بجٹ میں غیر ترقیاتی بجٹ کے لیے 682 ارب مختص کیے گئے. بجٹ میں کوئی نئی سرکاری گاڑی نہیں خریدی جائے گی. وزیر خزانہ شعیب نوشروانی نے کہا کہ عوام کی خوشحالی اولین ترجیح ہے. حکومت کے فیصلوں کے ثمرات بلوچستان میں نظر آ رہے ہیں. حکومت نے کئی شعبوں میں اہم کامیابیاں حاصل کی. صوبے کے دیہی علاقوں کی ترقی پر خصوصی توجہ دی جائے گی. رواں سال بھی ٹیکس فری بجٹ دے رہے ہیں. پنجاب ریونیو اتھارٹی 6 اضلاع میں تھی 16 اضلاع تک لے گئے ہیں. وزیر خزانہ پنجاب مجتبیٰ شجاع الرحمان کہتے ہیں کہ ہمارا ٹیکس ریونیو 469 ارب روپے ہے. ٹیکس نظام میں کرپشن کا خاتمہ کر رہے ہیں. مریم اورنگزیب بولیں صوبے میں ترقیاتی کاموں سے متعلق ایک مثال قائم کی گئی. اسپیشل ایجوکیشن کے شعبے کے لیے پچھلے سال کی نسبت زیادہ رقم رکھی گئی ہے. سرکاری اسکولوں میں نیوٹریشن پروگرام کا دائرہ مزید بڑھایا جائے گا. وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس. پاکستان ریلویز کی اپ گریڈیشن اور ریکوٹیک تک توسیع کے اقدامات کا تفصیلی جائزہ. 2028 تک ریکوٹیک کو ریلوے نیٹ ورک سے جوڑنے کی ہدایت. بلوچستان میں روزگار کے مواقع بڑھانے اور ملک کی معیشت کے لیے ریلوے کو ریڑھ کی ہڈی قرار دے دیا گیا. ریلوے کی فائننسنگ کے لیے بین الوزارتی کمیٹی تشکیل دینے کا فیصلہ. سینٹ اجلاس میں وزراء کی عدم حاضری. اپوزیشن لیڈر شبلی فراز کا شدید احتجاج. وزیر خزانہ کی غیر موجودگی پر سخت تنقید. وزیر قانون سے تلخ کلامی. حکومتی اراکین کا موقف اور چیئرمین سینٹ کی ثالثی کے باوجود عوام اور تاجروں میں مالیاتی پالیسیز کے حوالے سے تشویش میں اضافہ. سینیٹر وقار مہدی نے کہا کہ این ایف سی ایوارڈ کے بغیر بجٹ پیش کیا جانا آئین کی خلاف ورزی ہے. ہر مشکل وقت کے لیے تیار. تمام تر تیاریاں مکمل. امریکہ نے یقین دلایا کہ پاکستان کے ساتھ اسٹریٹجک معاہدہ ہو جائے گا. یو ایس ٹیرف پر امریکہ سے بات ہوئی ہے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں ہماری ایکسپورٹ انڈسٹریز آگے بڑھیں گی. ہم ایڈیشنل سیکٹرز کے لیے فنڈ کریں گے. بانی پی ٹی اے سے اڈیالہ جیل میں عظمہ خان اور نورین نیازی کی ملاقات. نورین نیازی نے کہا آج بانی سے بڑی مشکل سے ملاقات دی گئی. بانی نے احتجاجی تحریک کو 2 ہفتوں کے لیے مؤخر کر دیا ہے. عظمہ خان بولیں بانی نے احتجاجی تحریک عالمی حالت کی وجہ سے مؤخر کی ہے. چچا بھتیجی اور پیپلز پارٹی مل کر عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں. سندھ میں کچے اور پکے کے ڈاکو مل کر حکومت کر رہے ہیں. امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان کی تنقید. کہا صوبوں کا اربوں کا تعلیمی بجٹ کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے.
سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے بھی کرارا جواب دیا. بولے ہر سال بجٹ پر سندھ حکومت پر الزامات لگانا حافظ نعیم کی پرانی عادت ہے. نورا کشتی کا الزام دراصل حافظ نعیم کی اپنی سیاسی بے وزنی کو ظاہر کرتا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ ججز کے ٹرانسفر اور سینیورٹی کا کیس سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے کابینہ اور وزیراعظم کے اختیارات پر سوالات اٹھا دیے. جسٹس محمد علی مظہر نے پوچھا کیا مصطفیٰ ایمپیکس فیصلے کے بعد آرٹیکل 48 میں وزیراعظم کا کردار غیر مؤثر ہو گیا. عدالت نے وکلا سے چیف جسٹس ہائی کورٹ کے فیصلے میں غیر قانونی نکات کی نشاندہی نہ کرنے پر تشویش ظاہر کی. جسٹس صلاح الدین نے ریمارکس دیے کہ فیصلے میں کوئی غیر آئینی نقطہ دکھائی نہیں دیا. ایڈوکیٹ فیصل صدیقی نے دلائل میں کہا یہ ایسا ہے جیسے اندھا آدمی اندھیرے کمرے میں چھپا ہوا سوراخ تلاش کر رہا ہو. اسلام آباد ہائی کورٹ رولز تبدیلی پر نیا تنازع. جسٹس بابر ستار نے قائم مقام چیف جسٹس کو خط لکھ دیا. بغیر فل کورٹ میٹنگ رولز تبدیلی خلاف قانون ہے. فوری درستگی کے لیے اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے. ہائی کورٹ رولز 2025 کا گزٹ نوٹیفیکیشن مجھے موصول ہوا. آئین کے آرٹیکل 208 کے تحت اتھارٹی کے پاس رولز بنانے کا اختیار ہے. خط کا متن. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی طبیعت ناساز. میو اسپتال لاہور پہنچ گئی. ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب کندھے میں درد کے باعث میو اسپتال پہنچی ہیں. مریم نواز میو اسپتال میں MRI کرا کر روانہ. سونے کی فی تولہ قیمت میں 1000 روپے کی کمی. سونا 3,61,300 روپے کا ہو گیا. 10 گرام سونا 857 روپے کمی سے 3,09,756 روپے کا ہو گیا. ایران اسرائیل جنگ بہانہ عوام پھر مافیا کا نشانہ. LPG کی قیمتوں میں خود ساختہ اضافہ. سرکاری طور پر LPG کی فی کلو قیمت 241 روپے مقرر. ملک بھر میں 300 سے 320 روپے فی کلو میں فروخت. شہریوں کی اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کی اپیل. نیشنل کمانڈ اتھارٹی کے سائنسدانوں اور انجینئرز کو سول اعزازات دینے کی تقریب. ISPR کے مطابق چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی نے اعزازات سے نوازا. 47 افسران کو اعزازات سے نوازا گیا. 16 افسران کو تمغہ امتیاز سے نوازا گیا. محکمہ موسمیات کی خوشخبری 25 جون سے ملک بھر میں مونسون کا پہلا اسپیل داخل ہوگا. کراچی آج بھی شدید گرمی کی لپیٹ میں. درجہ حرارت 37 ڈگری کو چھو گیا. شدت 42 ڈگری محسوس کی جانے لگی. کل شام سے سمندری ہوائیں بحال ہونے کا امکان. 19 جون سے آسمان ابر آلود اور شام کے اوقات میں بوندا باندی متوقع. کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں فائرنگ سے 40 سالہ خاتون جاں بحق. مقتولہ فریدہ اپنی بیٹی کو بس اسٹاپ پر چھوڑنے کے بعد گھر جا رہی تھی کہ واقعہ پیش آیا. فریدہ کی بیٹی سٹی کورٹ میں وکیل کے پاس کام کرتی ہے. مقتولہ 4 بچوں کی ماں تھی. موٹر سائیکل پر سوار 2 مسلح ملزمان نے فائرنگ کی. واقعہ ذاتی دشمنی ہے یا کچھ اور؟ پولیس نے تحقیقات شروع کر دی. بھارت کی سفارتی تنہائی آیا. G7 اجلاس نے بھارت کو سفارتی سطح پر تنہا ثابت کر دیا. کینیڈا میں شریک ممالک کے سربراہان کی موجودگی میں بھارتی وزیر اعظم غیر حاضر. بین الاقوامی میڈیا نے بھی G7 اجلاس کی کوریج میں بھارت کا نام اور پرچم منظر سے غائب کر دیا. گیری کرسٹن نے دوبارہ پاکستان کی نمائندگی کی خواہش ظاہر کر دی. سابق کوچ گیری کرسٹن نے برطانوی میڈیا کو انٹرویو میں کہا پاکستانی ٹیم کی کوچنگ سے متعلق چند مہینے ہنگامہ خیز تھے. بہت جلد محسوس کر لیا تھا کہ یہاں کام کرنا مشکل ہو جائے گا. اگر پاکستان ٹیم کی کوچنگ کے لیے بلایا گیا تو ضرور جاؤں گا. کوالالمپور میں FIH نیشنز کپ کے دلچسپ مقابلے. پاکستان نے جاپان کو 2 کے مقابلے میں 3 گول سے شکست دے دی. فتح کے ساتھ قومی ٹیم گروپ میں پہلی پوزیشن پر آ گئی. پاکستان اپنا تیسرا میچ بدھ کو نیوزی لینڈ کے خلاف کھیلے گا. ٹورنامنٹ کے سیمی فائنلز 20 جون کو ہوں گے. صوفی بزرگ سید عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے 1295ویں عرس کی تقریبات کا آغاز. ملک بھر سے زائرین کی آمد کا سلسلہ جاری. محافل نعت و سما کا اہتمام کیا جائے گا. محکمہ اوقاف کی جانب سے زائرین کی سہولت کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے. اور دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو طارق عزیز کا سلام. پاکستان کے پہلے براڈ کاسٹر، کمپیئر، ادیب، شاعر، اداکار، عہد ساز شخصیت طارق عزیز کی آج 5ویں برسی. رعب دار آواز، پرکشش شخصیت کے مالک طارق عزیز نے نیلام گھر پروگرام سے شہرت حاصل کی. طارق عزیز نے فلموں اور ڈراموں میں اداکاری کی. ادب میں گہرے نقوش چھوڑے.